بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد، سنن نسائی اور سنن ترمذی کی مختلف روایات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا گیا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کو نماز کی طرح قرار دیا ہے۔ چنانچہ ان روایات کے مطابق دوران طواف باتیں کرنا یا وہ عمل کرنا کہ جس سے طواف کی طرف توجہ کم ہوتی ہو، اسے ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ جب ہم مختلف روایات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو دوران طواف ہمیں نہیں کرنی چاہیے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی۔ جب ان کو ناپسند ہے تو ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے اور ان باتوں سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ جل شانہ ہمارے طواف کی عبادت کو قبول فرمائے۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان دوران طواف بات نہ کرے۔ فضول باتوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے، بلکہ دوران طواف انسان کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بے فائدہ اور فضول بات چیت کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ دوران طواف انسان کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ یہ کہ خرید و فروخت کی گفتگو کرے، یعنی کہ ٹیلی فون پر یا موبائل کے ذریعے کہ طواف کے دوران وہ ساتھ ساتھ بزنس بھی کر رہا ہے یا بزنس ڈیل کر رہا ہے اپنے ساتھ والے آدمی کے ساتھ۔ طواف تو ادا ہو جائے گا لیکن یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح جب انسان طواف کرے اور حجر اسود کا استلام نہ کرے تو یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ امام صاحب جمعہ کے دن کا خطبہ دے رہے ہوں یا فرض نماز کی اقامت کہی جا رہی ہو، اس دوران طواف کرنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے، بلکہ خطبے کا سننا واجب، اور فرض نماز کے لیے جب اقامت کہی جا رہی ہو تو اس وقت فرض نماز کی تیاری کرنی چاہیے، مطلب صفوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ یہ کہ انسان طواف جیسی عبادت میں مشغول ہو۔ اسی طرح جب انسان طواف کر رہا ہو تو طواف کے دوران کسی ایک جگہ پہ رک جائے، کھڑے ہو کر کے دعائیں مانگے، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے، بلکہ طواف کے دوران چکر لگاتے ہوئے چلتے ہوئے ہی انسان کو دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اور دعا سے یاد رکھیے کہ دعا کا مطلب ہے مانگنا، پکارنا، یعنی کہ اب انسان جس طرح سہولت ممکن ہو سکے اس طرح وہ اللہ جل شانہ کی طرف توجہ کر کے وہ دعا مانگے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی میں دعا مانگے، بلکہ وہ اپنی زبان میں بھی دعاؤں کا اہتمام کر سکتا ہے۔ وہ اللہ جل شانہ سے اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے درخواست کر سکتا ہے، بیماریوں سے شفا طلب کر سکتا ہے، یعنی کہ اپنی زبان میں جس طرح چاہے، جس طرح سہولت ہو، وہ اللہ جل شانہ سے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اور آخری بات، طواف کی حالت میں ہاتھ باندھنا یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے، بلکہ انسان یا ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے، بلکہ انسان جس طرح چل رہا ہوتا ہے نارمل پوزیشن میں، اس طرح چلتے ہوئے ہاتھ اٹھائے بغیر یا ہاتھ باندھے بغیر دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔